السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کا باقی حصہ تفسیر کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ڈرو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک شخص سے، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثیر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قطع رحم سے بھی بچتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی سب سے بہترین بات ہے جس سے بندہ احساس ذمہ داری حاصل کر لیتا ہے، اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ حقوق جو اس پر عائد ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام ایک تھے تو ان پر ذمہ داریاں نہیں تھیں، جب دو ہو گئے تو پھر ذمہ داری ہو گئی۔ اسی طرح سے جب بندہ ایک ہوتا ہے تو اس پر اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جب وہ بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو پھر بیوی آ جاتی ہے، تو پھر حقوق ازدواجی اس کے اوپر جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر اس وجہ سے بچے ہوتے ہیں تو پھر خاندان بنتا ہے، تو اب پھر ماں باپ، بیٹے، اولاد، بیٹیاں، ان سب کے پھر حقوق بندے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر دوسرے لوگ شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہو گئے، پھر سب کے اس طرح مل جل کے سب انسان ہو گئے، پھر سب انسانوں کے حقوق ایک دوسرے کے، اور پھر اللہ کے حقوق بھی ہیں۔ سارے حقوق، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو بخوبی پورا کرنا ہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور یہ تقوی جو ہے جب بندے میں آتا ہے نا، تو پھر بندہ بخوبی حقوق کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں حقوق کے پورا کرنے میں کمی چھوڑوں گا تو قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی، اور وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اور بندہ حقوق بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑو، نہ تعلق توڑو، بلکہ کوئی تعلق توڑنا چاہے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ سب آپس میں مل کر ایک ہو جاؤ، تو پھر وہ مالک طاقت بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، مال و متاع سے بھی آپ کو بھر دے گا، زندگی جو دنیا کی ہے اس میں بھی خوشحالی عطا کر دے گا، اور آخرت کی زندگی بھی خوشحال ترین ہو جائے گی، کیونکہ آپ وحدت کا منظر پیش کرو گے، یکجا ہو کر، آپس میں ایک ہو کر، اتحاد اور اتفاق کے موتیوں میں پرو کر۔ وحدت کی جھلک جب آپ دکھاؤ گے، اللہ واحد ہے، تو پھر وہ بہت کرم فرماتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے سب انسانوں کو اخوت اور برادری کے مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ باہمی ہمدردی، خیر خواہی پیدا کر کے رشتوں کو نبھانا، صلہ رحمی سے انہیں پروان چڑھانا، اور پھر باہمی تعاون سے انہیں مضبوط کرنے کی تلقین فرما دی۔ دوبارہ اس آیت میں جب بار بار فرمایا کہ آپ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف رکھو، تو یہ بات اس چیز کی وضاحت دیتی ہے کہ حقوق اور ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔
حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی بالکل نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بخوبی حقوق العباد عطا کرو۔ حقوق العباد ادا کرتے ہوئے یاد رکھو، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حقوق العباد ادا کر رہا ہوتا ہے تو حقوق اللہ بھول جاتا ہے۔ جیسے نماز کا ٹائم آ گیا، نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اب بندہ بیوی بچوں کے ساتھ ہے، نماز کو چھوڑ دیا تو پھر مجرم تو بن گیا۔ تو بندہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حقوق العباد ادا کرتے ہوئے حقوق اللہ کو بھی ساتھ رکھتا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو سامنے رکھ کے چلتا ہے اور کسی میں کمی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ حلال اور حرام کا بھی خیال رکھو، کیونکہ بندہ حرام اگر کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، چاہے وہ رشوت لے کے کھلائے یا چوری کر کے کھلائے یا کوئی حرام کام کر کے کھلائے یا بے حیائی اور فحاشی سے کر کے کھلائے یا مختلف اور کوئی گندے راستے ہیں یا سود کھا کے سود کو کھلائے یا مختلف اور طریقے سے، تو حرام جب کھلائے گا تو اس کھانے سے ہمیشہ گناہ ہی ہوں گے، برائیاں ہوں گی، معاشرہ جو ہے وہ پھر پاکیزگی کی طرف نہیں بڑھے گا، بلکہ دل دل گناہوں کی غلاظت کی معاشرے میں پھیلتی جائے گی۔ تو اس لیے حلال رزق کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، اور یاد رکھیں کہ رزق جو ہے اللہ بڑھا دیتا ہے جب بندہ رشتوں کو توڑتا نہیں ہے، تعلق بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت دے دیتا ہے، اور اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں بلائیں بھی اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، دلوں کے ارادوں سے بھی اللہ باخبر ہے، اللہ سے کوئی چیز بندے کی چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ارحام یعنی رحم کی جمع۔ رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ بچہ دانی جیسے ماں کے اندر ہوتی ہے، اب یہ بچہ دانی جو ہے یہ اللہ کے خاص قرب میں ہے، اللہ کے نام رحمان سے نکلی ہے، اللہ کے نام رحمان سے اس کو جدا کیا گیا رحم کو، تو یہ عرش کو پکڑ کر رونے لگ گیا، یہ رحم رونے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں روتا ہے؟ کیا تو اس کو پسند نہیں کرتا کہ جو تجھ کو ملائے وہ مجھ کو ملائے، یعنی جو تجھ کو ملائے گا وہ مجھ سے ملے گا، یعنی میں اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، اور جو تجھ کو قطع کرے گا میں اس کو قطع کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کو ارشاد فرمایا۔ رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچہ دانی جو ہے، جیسے اب ماں ہوتی ہے نا، اب اس ماں سے بھائی بھی پیدا ہوتے ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، اب ان سب میں یہ ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی بچہ دانی سے۔ تو یہ رحم جو ہے اللہ سے دعا کی ہے کہ جو رشتوں کو آپس میں ملائے گا، اللہ نے اس کو فرما دیا کہ میں رحمان ہوں، رحم جو ہے میرے نام کے ساتھ مشتق ہے، تو میں جو رحم کے ساتھ رشتوں کے ساتھ ملائے گا، جو رشتہ داروں کو ملائے گا، رشتہ داروں کو توڑے گا نہیں، جو ملائے گا اللہ نے فرمایا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو رشتہ داروں کو توڑے گا تو میں اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی اس سے تعلق کو توڑ دوں گا۔ تو اس لیے جو ہے جو رشتہ داروں کے تعلق کو توڑ دیتا ہے نا، سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو رشتہ داروں کو توڑ دیتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ بہرے کر دیے جاتے ہیں، اندھے کر دیے جاتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں آتی نہ اسلام کی، پھر وہ جو ہے نا ان کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رشتوں کو توڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ رشتوں کو توڑنا بڑا گناہ ہے۔
ذہن میں رکھو. اور رشتوں کو جوڑنا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے. اس لیے رشتوں کو جوڑنا جو ہے وہ اللہ کی قربت لاتا ہے، اور رشتوں کو توڑنا ہے اللہ کے ساتھ تعلق توڑنا ہے. اس طرح ہے. تو اس لیے جو ہے رحم جو ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سن لو جو مجھ کو رحم کہہ رہا ہے کہ جو مجھ کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اور جو مجھ کو قطع کرے گا، مجھ کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا. یعنی جو میرے ساتھ تعلق توڑے گا اللہ اس کے ساتھ توڑ دے گا. یعنی جو رشتوں کو ملائے گا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا اللہ سے تعلق اس کا ٹوٹ جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے نا، آدم علیہ السلام کے 20 لڑکے ہوئے تھے اور 20 لڑکیاں، پھر ٹوٹل بچے 40 تھے. اب ان 40 بچوں سے یہ پوری کائنات اس وقت پھیلی ہوئی ہے. رحم جو ہے، رشتہ داری جو ہے، اس کی بڑی شان ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس قوم میں بھی کوئی شخص رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے نا، اس قوم پر اللہ رحم نہیں فرماتا. اللہ کی رحمت وہاں داخل نہیں ہوتی. مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سے کوئی دیکھے نا آج کل کیا صورتحال ہے، رشتہ داروں کو لوگوں نے رشتوں کو توڑا ہوا ہے. کوئی اپنی بہن کے گھر نہیں جاتا، اس سے روٹھا ہوا ہے، رشتہ توڑ رکھا ہے. کوئی اپنے چچا سے ناراض ہے، کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہے، کوئی اپنی ماں سے ناراض ہے، کوئی اپنے بھائیوں سے ناراض ہے، کوئی اپنے ماموں سے ناراض ہے، بھائیوں سے روٹھا ہوا ہے، کوئی مختلف اس طرح کی باتیں ہیں. تعلقات جو ہے نا توڑے ہوئے ہیں. یہ تعلقات توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی تعلق بندے کا ٹوٹ جاتا ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ تعلقات کو ہر صورت قائم رکھا جائے. کوئی تعلق توڑے تو اس کے ساتھ جوڑو. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. عرض کیا کہ مجھے فضیلت والے اعمال بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخص تمہارے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے، قطع رحمی یعنی جو تعلق کو توڑے، رشتہ داری کو توڑے، تو اس کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھ، اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑے رکھ، اور جو تمہیں نہ دے تو اسے دیتا رہے، اور جو شخص تم پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے اعراض کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی. جو شخص کہے کہ میرے رشتہ دار اچھا سلوک کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. اگر وہ بندہ کہتا ہے نا کوئی کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو میں بھی اچھا سلوک کروں گا، وہ نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا، تو یاد رکھ لو یہ شخص بدلہ اتارنے والا ہے، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یہ رشتوں کو جوڑنے والا نہیں ہے، یہ کوئی ثواب نہیں پائے گا. اس لیے رشتوں کو جوڑنے والے بنو. اور جوڑنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار آپ سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ جوڑو. یہ بہت اہم بات ہے. حدیث میں ہے دوسری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ تعلق جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ اتار دے، بلکہ تعلقات جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے کوئی تعلق توڑنا چاہے تب بھی وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑتا رہے، اس کے ساتھ نہ توڑے. یعنی جو قطع رحمی کرنا چاہے وہ صلح رحمی کرتا رہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صلح رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. تو گویا صلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑنا. اگر کوئی توڑنا چاہے تو آپ نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ایک اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی کالے گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں۔ برتری ہے تو تقوی ہے، تقوی کے لحاظ سے، جس طرح قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب بندہ ہے وہ کون ہے؟ وہ زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی بندے کی شان کو بڑھاتا ہے اور عظمت عطا کرتا ہے، اللہ کے ساتھ قربت لاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات اور صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑے رکھنا ایسا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، ڈر پہنچانے والی بات سے بچاتا ہے، ڈر پہنچانے والی چیز سے بچاتا ہے، اور تکلیف میں مبتلا کرنے والی ناپسندیدہ چیز کو ہٹا کے بندے کو سکون عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کتنے فائدے ہیں۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی بڑا صدقہ ہے۔ عام اگر آپ خرچ کریں گے نا، کسی فقیر کو دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، تو آپ کو اگر 10 کے دیں گے تو 10 کا ثواب ملے گا، یا اللہ بڑھا دے تو 70 گنا ملے گا، 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، 100 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا۔ لیکن جب آپ رشتہ داروں کو دیں گے نا تو پھر آپ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا ثواب 10 گنا ہوگا تو 10 کی بجائے 20 ملے گا، 70 گنا اللہ دینا چاہے گا تو 70 کی بدلے 140 گنا ملے گا۔ اسی طرح اگر 700 گنا ملنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا تو 700 کا ڈبل ہو جائے گا، 1400 گنا مل جائے گا، تو اتنا ثواب ملے گا۔ تو رشتہ داروں پر ثواب کرنے میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں بندے کو ثواب ڈبل ملتا ہے، یعنی دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو جبکہ وہ کافر تھیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی تعلق کو قائم رکھو، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک، حسن اخلاق سے پیش آؤ اور مالی طور پر بھی ان کی مدد کرتے رہو۔ مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ماں، پھر باپ، پھر بہن بھائی کے ساتھ صلح رحمی کرو، پھر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جو درجہ بدرجہ تمہارے قریب ہوں، یعنی پہلے ماں کے ساتھ، پھر باپ کے ساتھ، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پھر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ درجہ بدرجہ اس طرح صلہ رحمی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام کو مانو، اللہ کا ڈر رکھ کے یہ سارے حقوق ادا کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تساءلون بہ والارحام، کہ تم اللہ کے نام سے جو ہے وہ سوال کرتے ہو ایک دوسرے کو۔ جیسے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں او یار مان جا تو بھائی، اللہ کا نام لے کر مان جا بھائی، آپس میں صلح کر لو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو۔ اس طرح سے اور شریعت میں یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے کہ تعلق جوڑنے کے لیے آپ ذرا، اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو آپ اس کو تحفہ تحائف دے دو کچھ، یا خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور اس کے کوئی رکے ہوئے کام کرا دو، اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، پیچھے سے آپ اس کی مدد کر دو اس طرح سے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ یہ تو مدد میرے بھائی نے کی تھی یا میرے فلاں رشتہ دار نے کی تھی، تو اس کے دل میں جو آپ کے خلاف نفرت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اس طرح محبت پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفہ تحائف دیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار خلوص جو ہے وہ رکھتے تھے، تاکہ جو ہے نا ایک دوسرے سے محبت پیار اور بڑھے اور قربت زیادہ ہو، تعلقات جڑے رہیں، ٹوٹے نہ بس۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہے نا ہمیشہ یہ جو ہے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو صلح کرایا کرو، صلح کرا کے تعلق کو جوڑ دیا کرو، تاکہ تعلق جب جڑ جاتا ہے، صلح جو کراتا ہے نا اس کا تو ثواب تو حد ہی نہیں ہے نا، اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پھر وہ جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ جو صلح کرا کے ایک بندے کو دوسرے بندے کے ساتھ ملا لیتا ہے اور پھر
یہ صلح اس کی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے مطابق ہے. ایسا نہیں ہے کہ بے حیائی کرنے والوں کے ساتھ صلح سوائے کرائیں، بلکہ نہیں، جو شریعت کے مطابق. گھر میں جو میاں بیوی اگر جھگڑے میں ہیں تو ان کی صلح کرا دو. اگر کوئی بھائی آپس میں جھگڑے میں ہیں تو ان کی صلح کرا دو. تو اگر آپ صلح کرائیں گے، ان کو ملائیں گے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ ملا لے گا. تو اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ بحال ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو رحمی رشتے ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کے ساتھ، یعنی بھائی بہنوں کے رشتے ہیں. جیسے پھر بھائی بہن کے رشتے کے ساتھ پھر ماں کہاں سے آئی، یعنی ماں کے بھائی، پھر باپ کے بھائی، ان کی بہنیں یعنی پھوپھی، یہ اس طرح کے رشتے دادا پر دادا سے بھی یعنی چلتے ہیں، دادا پر دادا سے، اور پیچھے ادھر جو ہے نانا پر نانا سے. تو یہ رشتے جو ہے نا، یہ سارے ملا کے تو اس طرح تعلق جو ہوتے ہیں نا بنائیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، رشتوں کو جوڑیں اور تعلقات بڑھائیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، رشتوں کو جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. یعنی جو رشتوں کو جوڑتا ہے نا، پھر اللہ کی وہ حفاظت میں رہتا ہے. رشتہ داروں سے حسن اخلاق سے پیش آنے والا، احسان کرنے والا حفاظت الہی میں رہتا ہے. جو رشتوں کو جوڑتا ہے اسے اللہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اسے حفاظت میں رکھتا ہے، اور اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے، اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے، اس کا دکھ سکون میں بدل دیتا ہے. تعلقات توڑنے والوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی سزا ملے گی. تعلقات کو جوڑیں تو برکات بھی ملے گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، اور دنیا میں اجر و ثواب اس کا جلدی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو پھر انشاءاللہ جب بندہ جائے گا تو وہاں اس کا ثواب بھی ضرور ملے گا. اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ تعلقات جو ہیں وہ ضرور بنائیں، اچھے تعلقات، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم و دائم رکھیں، اور رشتے توڑیں نہیں بلکہ جوڑیں. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ آپ ایسا ہوتا ہے نا رشتوں میں، کسی نے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ نہیں دیا، میرے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کا رشتہ نہیں دیا، تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. رشتے اس طرح ناراض نہیں ہوتے. اور آپ کہیں کہ جی اس نے میری بیٹی پر، میرے بہن پر، میری اس پر الزام لگا دیا تھا بے حیائی کا، گندے کام کا، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وہ جو مستہ تھا، اس کو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتھلی اس کی مدد کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، اس کی مدد ہوتی تھی. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگایا تو اس میں وہ بھی شامل تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ان کو منتھلی مدد کرتے تھے مہینے کی، وہ روک دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور حکم فرمایا کہ نہ روکیں، پھر انہوں نے جاری کر دی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار آپ پر برا الزام بھی لگائیں، آپ کے بچوں پر، آپ کی بیٹی پر، بہن پر، کسی اور پر برا الزام بھی لگائیں، تو پھر بھی ان کے ساتھ تعلق کو جوڑو، تعلق بنا کے رکھو. اگر آپ کو وہ برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، کچھ بھی کریں، یا آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کریں، لیکن آپ نے تعلق قائم رکھنا ہے. لیکن آپ جب تعلق قائم رکھیں گے نا، تو پھر دیکھنا اللہ آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا اور ایسا کرم فرمائے گا کہ تھوڑا صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد جو اجر ملے گا نا، وہ آپ پھر کہیں گے واہ 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 واہ، بہت خوش ہو جائیں گے، اور اللہ کے آپ سجدے میں گر جائیں گے. آپ کہیں گے یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ اس صبر میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے، اور اتنا خوشیاں ملتی ہیں. یاد رکھیں کہ ہمیشہ تعلقات جوڑنے میں، بنانے میں ہی فائدہ ہے، ورنہ توڑنے میں نقصان ہے. اور اس طرح سے تعلقات جوڑیں اور جوڑ کر ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ
वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। कुरान पाक अल्लाह की रस्सी है, ये कुरान का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। उसको मानकर आप एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, तकवा इख्तियार करो और अच्छे इंसान बनकर पूरी दुनिया में अमन और सुकून का मंबा बन जाओ, क्योंकि इस्लाम का मतलब सलामती है, सुकून है, और ईमान का मतलब अमन है। तो मुसलमान अमन और सुकून और सलामती वाला होता है, इसलिए आप अमन, सुकून और सलामती वाले बन जाओ। अल्लाह के दीन को फैलाओ और तकवा इख्तियार करो, रिश्तों को जोड़ो, ताल्लुकात को कता ना करो, तोड़ो नहीं, जोड़ते रहो, तो फिर अल्लाह के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। तो फिर अल्लाह की रहमतें आप पर दुनिया में भी नाजिल हो जाएंगी, सारा कुछ आपका बेहतर हो जाएगा, हर मामला अल्लाह ताला आसान फरमा देगा और आखिरत में भी आपको बड़ा अजर अजीम मिलेगा। दुनिया भी बेहतर, दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर, अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी और माशाअल्लाह आप भी राजी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, ताकि हम कामयाब व कामरान होकर अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकें। आमीन।